بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے ہم ڈار ڈرامے کی۔ یہ جو مفتاح اسماعیل کی شدید بے عزتی کرتے ہوئے ڈار ڈرامہ کیا گیا ہے، جس کے ذریعے ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس ملک کی معیشت کے مسیحا ہیں۔ وہ ہیں تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ وہ کام کرتے ہیں میاں نواز شریف کے ویژن کے تحت۔ تو میاں نواز شریف، اسحاق ڈار، یہ لیتھل ٹیم ہے، یہ پاکستان کو مسائل سے نکالے گی، بہترین ٹیم۔ یہی کام کریں گے تو کام بنے گا۔ ایک ڈرامہ کیا گیا ہے۔ ڈرامہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس تمام ڈرامے میں جو میں نے مدد لی ہے، اس کو آپ کے سامنے ابھی جو میں رکھ رہا ہوں، یہ مزمل اسلم صاحب کی جو دی گئی معلومات ہیں ان سے یہ مدد لی ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بیان حلفی جمع کرا دیا ہے، اس پر یہ جو ملازم میڈیا ہے، جو باقاعدہ بکاؤ میڈیا، ہمارا نیوز چینلز ہمارے، یہ چیخیں مار رہے ہیں۔ ان کی چیخیں بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب اپنے روایتی انداز میں ہلہ بولنے کی، حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ان کسانوں پر جن کے دھرنے کو 5واں روز ہے، جو پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ان پر ہلہ بولنے کی تیاری۔ یہ سچویشن بگڑ سکتی ہے، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک نہ بگڑے، آمین، لیکن بگڑ سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات ڈار ڈرامے کی۔ دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا ڈار صاحب نے آ کے جی کیا بات ہے، 12 روپے پیٹرول پہ، 12 روپے ڈیزل پہ کم کر دیے۔ نئی قیمت پیٹرول کی ہو گئی 224 روپے 80 پیسے، نئی قیمت جو ہے وہ ڈیزل کی ہو گئی 235 روپے 30 پیسے۔ اب ہوا کیا ہے؟ دیکھیں، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس کو سمجھیے گا، بڑا مزے کا یہ، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تھیں 150 روپے فی لیٹر، اور عالمی مارکیٹ میں قیمت تھی $105 فی بیرل۔ اب عالمی مارکیٹ میں قیمت کیا ہے؟ اب آج عالمی مارکیٹ میں قیمت ہے $85 فی بیرل، اور ہمارے ہاں جو قیمت ہے وہ ہے، میں نے آپ کو ابھی بتایا، 224 روپے 80 پیسے۔ $20 فی بیرل عالمی مارکیٹ میں قیمت آ چکی ہے نیچے۔ اب اس وقت پاکستان میں قیمت عمران خان صاحب کے دور سے لگائیں تو تقریباً 75 روپے فی لیٹر زیادہ ہے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو عمران خان صاحب کی حکومت تقریباً 24 روپے کے قریب سبسڈی دے رہی تھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر، پیٹرول پر۔ یہ سبسڈی ہٹا دیں، عمران خان صاحب کے دور کی قیمت سامنے رکھیں 150 روپے، یہ سبسڈی ہٹا دیں، اب قیمت بنتی ہے تقریباً 175 روپے۔ 175 روپے عمران خان صاحب کے دور کے حساب سے 175 روپے قیمت بنتی ہے۔ اب اس میں ڈالر کا جو امپیکٹ ہے وہ نیچے آنا فی بیرل، وہ فی بیرل قیمت عالمی منڈی کا امپیکٹ وہ شامل کر لیں $20 کا، تو یہ قیمت تقریباً 135 روپے کے آس پاس بنتی ہے۔ اب 135 روپے ہمیں فیول ملنا چاہیے۔ یہ جو حکومت ہے یہ لے رہی ہے 32 روپے فی لیٹر لیوی، یہ لیوی شامل کر لیتے ہیں۔ تو 135 روپے میں آپ نے یہ 32 روپے شامل کر لیے، تو یہ تقریباً کچھ 175 روپے کے آس پاس کی قیمت بن گئی۔ اس سے زیادہ قیمت پیٹرولیم مصنوعات کی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس حکومت کی، پی ڈی ایم سرکار کی نااہلی کیا ہے؟ یہ آئے تو جب تحریک عدم اعتماد آئی تو ڈالر تھا 178 پر، جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو ڈالر تھا تقریباً 182 پر، پھر اس کے بعد یہ لوگ آ گئے اقتدار میں، اور ڈالر جو ہے اس نے 240 پلس ٹچ کر لیا۔ تو یہ جو تمام اضافہ ہوا ہے کوئی 58-60 روپے کا، یہ ان کے دنوں میں ہوا ہے، اور یہ امپیکٹ جو ڈالر کی، روپے کی قدر گرنے کا ہے، یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں شامل ہے، اس لیے اس وقت یہ قیمتیں ہیں۔ اب مفتاح صاحب کو انہوں نے کیسے بے عزت کیا یہ جان لیجئے۔ مفتاح صاحب نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے، IMF سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے وعدے کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے، لیوی کا ہر مہینے بڑھائیں گے، ہر مہینے 10 روپے بڑھائیں گے۔ وہ بڑھاتے رہے، جو گزشتہ مہینہ تھا اس میں 10 کی جگہ بڑھا دیے 17 روپے۔ 17 روپے بڑھائے، لوگوں پر اور بوجھ ڈالا۔ انہیں اندازہ تھا کہ یہ ڈار صاحب کو لے کر آنا ہے، تو انہوں نے وہ 17 روپے بڑھائے۔ اب ڈار صاحب کے آنے پر انہوں نے IMF کو دینے کے لیے، ان کے پاس یہ ہے کہ ہم نے پچھلی بار بہت بڑھائے تھے، اب کی بار نہیں بڑھا رہے، تو وہ جو نہ بڑھانے کا امپیکٹ ہے وہ یہاں پر، اور جو عالمی منڈی میں ٹھیک ٹھاک بڑی کمی ہوئی ہے، وہ امپیکٹ یہاں پر شامل کر کے ڈار صاحب نے 12 روپے کمی کر دی ہے۔ حالانکہ یہ قیمتیں
اس سے کہیں کم بنتی ہیں، لیکن ان کی حکومت کی نااہلی اور ساتھ میں مفتاح اسماعیل صاحب کو باقاعدہ طور پر بے عزت کروانا تھا، کروا دیا۔ ڈار صاحب کی بلے بلے کروانی تھی، وہ کروا لی اور کہا جی دیکھیں ڈار صاحب آ گئے تو کیا مسائل حل ہو گئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا ہے۔ دوسرا یہ جو ڈالر کی قیمت میں اضافے کا معاملہ، ایک تو بینکس کو اسکرو اپ کیا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، تھوڑا سا ٹائٹ کیا تو وہاں سے کچھ آپ کو ریلیف ملا، اور اس کے علاوہ ڈالر کی قیمت میں جو اضافہ ہو رہا تھا، جو اسکرو اپ پہلے کرنا چاہیے تھا مارکیٹ میں، لوگوں کو، بینکس کو، مختلف فیکٹرز کو، وہ ٹائٹ نہیں کیا، اب کیا ہے۔ اور اب آگے کہا جا رہا ہے دیکھیں جی ڈار صاحب آ گئے، ماشاءاللہ روپ آ گیا، نکھر گئی معیشت ہماری۔ یہ کام ان لوگوں نے کیا ہے جو پچھلے 10 12 15 دن میں نہیں کیا، اب کر لیا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جناب معیشت ہماری جو ہے وہ ڈار صاحب کے آنے کے بعد باقاعدہ طور پر سدھار کی جانب جا رہی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ڈار صاحب آ گئے، معیشت سدھار کی جانب جائے، ڈار صاحب ہی لے جائیں۔ ڈالر کو ڈار صاحب جو ہیں وہ 100 روپے پہ 95 روپے پہ کر دیں، آمین۔ آٹا جو ہے وہ ہمارے یہاں 35 روپے پہ ملنے لگے، چینی ہمارے یہاں 40 روپے پہ ملنے لگے، آمین۔ ڈار صاحب کر دیں، ایک عام آدمی کا بھلا ہو۔ لیکن یہ باقاعدہ طور پر لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جو قیمتیں ہیں وہ کس طرح سے کنٹرول کی تھی پہلے، یہ عالمی منڈی جانتی ہے، یہ پوری بین الاقوامی ادارے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اسی لیے اب جو ہے آپ دیکھیے گا کہ یہ جو حال ہوا ہے، اور مفتاح صاحب نے خود بتایا تھا کہ ہم نے مصنوعی طریقے سے کنٹرول کی تھی، یہ کسی اور نے نہیں، حماد اظہر کا الزام نہیں ہے، یہ عبدالحفیظ شیخ کا الزام نہیں ہے، شوکت ترین کا الزام نہیں ہے، مفتاح صاحب نے خود بتایا تھا کہ ڈار صاحب کی یہ پالیسی غلط تھی، تو اس لیے یہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا بیان حلفی، عمران خان صاحب نے اپنا بیان حلفی جمع کروایا، جیو، ڈان، دنیا، باقی چینلز، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس وقت چیخیں مار رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس آدمی نے جو معافی مانگی نا، وہ اس کی معافی ٹھیک نہیں ہے، اس کی ٹھیک معافی ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے عدالت میں معافی مانگتے ہوئے بیان حلفی میں کیا کہا ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ خاتون جج سے متعلق توہین آمیز الفاظ، میں اپنا بیان حلفی جمع کراتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ سماعت پر عدالت کے سامنے جو کہا اس پر مکمل عمل کروں گا، عدالت کے اطمینان کے لیے اگر مزید کچھ کرنا ہے تو وہ بھی کرنے کو میں تیار ہوں۔ اور احساس ہوا کہ 20 اگست کو میں نے جو تقریر کی تھی، میں نے شاید ریڈ لائن کراس کی، اگر جج کو یہ تاثر ملا کہ ریڈ لائن کراس ہوئی تو معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ابھی جو اگر ہے نا، یہ یا آئندہ نہیں کروں گا، میں نے اس لیے کہا تھا، ارادہ نہیں تھا میرا، اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو معافی ہے وہ مکمل غیر مشروط معافی نہیں ہے، یعنی آئی اپولوجائز انکنڈیشنلی، میں کوئی چیز کہ اس وجہ سے اس کے تحت اس کو دیکھتے ہوئے کیا تھا، بیان میرا اس لیے تھا، یہ والی معافی نیوز چینلز کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو مانگنی چاہیے۔ ابھی معافی عدالت میں، بیان حلفی عدالت میں ہے، عمران خان صاحب کا کنڈکٹ عدالت میں، جس کے بارے میں اشتر اوصاف صاحب نے، منیر ملک صاحب نے، مختوم صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی، اپنا کنڈکٹ شو کر دیا، توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، فرد جرم عائد نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر فرد جرم عائد نہیں کی تھی، اور عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، یہ میری ماہرین قانون سے باقاعدہ طور پر بات ہوئی، میں نے ان سے کہا توہین عدالت، انہوں نے کہا دیکھیے ہمارے نزدیک تو توہین عدالت کی کارروائی کب ہونی چاہیے؟ عدالت حکم دے کہ یہ فلاں عمارت غیر قانونی ہے، گرا دو، وہ عمارت نہ گرائی جائے تو عدالت کا حکم پورا نہیں ہوا، یہاں توہین عدالت کی کارروائی ہو۔ عدالت کا یہ فلانا کمشنر، اس نے ہمارے احکامات پر عمل نہیں کیا، اسے اس کی کرسی سے ہٹا دو، ڈی نوٹیفائی کر دو، وہ نہ کریں حکومت تو پھر یہ عدالت کی توہین ہے، یہاں توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو بیان ہے، عدالت نے خود کہا کہ ہمارے لیے نامناسب ہوتا ہے، تو ماہرین قانون کا یہ کہنا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ عدالت انصاف پر عمل درآمد کے لیے توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ کرے، اس کا استعمال کرے، یہ سب سے بہترین انصاف ہے، بجائے اس کے کہ جو سیاستدان بات کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن سیاستدان بات کرتے ہیں، دیگر لوگ بات کرتے ہیں عدالت کے فیصلے پر یا کسی چیز پر، تو اس پر توہین عدالت کی کارروائی ہو، اس کے بجائے توہین انصاف کا نہ ملنا ہے، عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونا ہے، اس پر بھرپور انداز میں توہین عدالت کی کارروائی کی جانی چاہیے۔ لیکن یہ جو چیخ رہے، ان کی خواہش تھی کہ عمران خان پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے، عدالت کہتی ہے نااہل تم 5 سال کے لیے، کم از کم 5 سال کے لیے۔
ان کی یہ خواہشیں پوری نہیں ہوئی. عمران خان کو یہ 3-4 جگہوں سے گھیر کر نااہل کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کا مقابلہ نہ کر پانے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کھیل سے باہر ہو جائے, پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس میدان میں اتریں. ان کی یہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی, اس لیے آپ کو یہ تمام تر واویلا نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. ممکن ہے کہ سب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں, ٹی وی کے سامنے جا کے بیٹھوں تو کچھ اور صورتحال ہو. کسان جو مظاہرہ کر رہے ہیں وہاں سے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. تازہ دم دستے پہنچ چکے ہیں. کسانوں کو بلایا گیا رانا ثناء اللہ کی جانب سے اور کہا گیا ایسا نہ ہو کہ جو تیاری میں نے عمران خان کے لیے کی ہے وہ میں آپ پہ استعمال کر لوں. یہ کہا گیا رانا ثناء اللہ کی جانب سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے, نامناسب رویے میں بات کی جا رہی ہے. گزشتہ روز بھی کہا گیا تھا کہ آئیں وزیر اعظم سے ملنے, ایک پل کا افتتاح تھا, وزیر اعظم وہاں پہنچے, ہم سے کہا گیا یہاں آ کے ملنے, تو ہم اس لیے تو نہیں آئے. ہمیں اتنا بھی وقت تو نہ سمجھے. عمران خان کے دنوں میں باقاعدہ ایک ماحول سا بنایا گیا, کھیت کا سا, وہاں کے عمران خان چارپائی پہ بیٹھا, ہم سے بات کی, ہمیں وزیر اعظم ہاؤس بلایا, ہم سے بات کی. ہمیں عزت تو دیں, ہم ملک میں پورے ملک کے لیے خوراک مہیا کرنے والے لوگ ہیں, ہم محنت کرتے ہیں, ہمیں وہ عزت تو دیں جس کے ہم حقدار ہیں. لیکن حکومت جو ہے یہ سب کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. حکومت کا ارادہ ہے صرف صورتحال بگاڑنے کا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.